دعا کرنا مت چھوڑنا، منزل اب قریب ہے انشاءاللہ۔ اور جب دعائیں نہیں بدلتی نا تو یقین مانو تب مقدر بدلتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے دعا اپنی مرضی سے مانگنا شروع کیا ہے؟ یہ جو چاہت آپ کے دل میں ہے، کسی چیز کو پانے کی چاہت، یا آپ کی مرضی سے آپ کے دل میں آئی ہے؟ تہجد کی لگن آپ کو آپ کی مرضی سے لگائی ہے؟ بالکل نہیں۔ کچھ بھی اس رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے فرما دیا ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو یہ دعا کرنا کیسے اس کی مرضی کے بنا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے دلوں میں بہت سی چیزیں پانے کی چاہت ہوتی ہے، مگر دعا کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ دعا کی توفیق اسی کو ملتی ہے جسے اللہ موقع دیتا ہے اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی تقدیر بدلنے کی۔ اگر یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں لوگوں کی باتوں پہ دھیان دے کر یا اللہ سے نا امید ہو کر۔ سب دروازے بند ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یا یہ سب ناممکن ہے۔ آپ دعائیں جاری رکھیے، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیجیے، وہ سب سنبھال لے گا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہوگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ ممکن ہے تمہارے صبر کا صلہ تیار کیا جا چکا ہو اور تم جانتے ہو تمہارے اس صبر نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے جو تم کب سے مانگ رہے ہو وہ اب تمہیں ملنے والا ہو، اور ناممکن چیزیں بھی عطا ہونے والا ہو۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہو، اب اللہ بہت جلد تمہارے دل کے سارے خواہشوں کو معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے تو لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتی ہے۔ جب تم روتے ہو تب اس سے تم پر بہت پیار آتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے گھبراؤ مت میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں دے دوں گا تجھے، اس کو بس تھوڑا سا اور مانگ لے، تھوڑا سا اور صبر کر لے۔ کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ صبر کیوں ٹوٹ رہا ہے تمہارا؟ ایسا تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اب اور صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جتنا بھی تم نے صبر کا سفر طے کیا ہے ابھی تک، وہ رب ہی کی مدد سے کیا ہے۔ جب رب تمہیں صبر کے سفر میں اتنا آگے لے ہی آیا ہے تو پھر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ رب مدد نہیں کرے گا، یا وہ تمہارے صبر کا اجر نہیں دے گا؟ تمہاری سسکیوں کی آواز اس ذات نے سنی ہے، وہ رب تمہارے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف کو جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے جو خیال تمہارے دل میں جاتا ہے یا تمہارے دل سے نکلتا ہے، وہ جانتا ہے کس چیز کا خیال تمہارے دل میں سالوں سے ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پہ، وہ جانتا ہے سب۔ جب تم اس بات کا پکا یقین کر لو گے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پھر تمہارے صبر میں، تمہاری دعاؤں میں، تمہارے یقین میں یہ شک کا سوال آئے گا ہی نہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک تم رب کے فیصلوں پہ لڑتے رہو گے تب تک تم خود کو اکیلا محسوس کرتے رہو گے۔ وہ رب جانتا ہے ٹوٹے دلوں کی تکلیف، وہ تکلیف جو صرف تم اور تمہارے رب جانتا ہے۔
وہ تکلیف جو ساتھ بیٹھا ہوا شخص کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ تم اپنے اندر کس جنگ سے لڑ رہے ہو۔ جانتے ہو اس ذات نے صبر کے اجر میں بھی بہت سکون رکھا ہے، ایسا سکون رکھا ہے کہ تم اس تکلیف میں بھی سکون آنے لگے گا۔ ایسا اجر ہوتا ہے کہ پھر دنیا والوں سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اس خوبصورت صبر میں رب سے شکوے نہیں ہوتے، بس اس ذات سے امید ہوتی ہے کہ وہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، لا حاصل حاصل ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، بس شرط یہ ہے یقین کامل ہو۔ اللہ کے معجزے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا تب تم خود دیکھو گی کہ کیسے اللہ نے تمہارے لیے وہاں سے راستے بنائے جہاں سے تم نے کوئی امید بھی نہیں رکھی تھی۔ اللہ بہت جلد تمہاری ان دعاؤں کو بھی قبول کرے گا جس کی قبولیت کی تم بے صبری سے انتظار کر رہے ہو، انشاءاللہ۔